رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے قرآن بھی دیا ہے اور سنت بھی دی ہے، تو تشریح میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کرنی ہے۔ یاد رکھو، کوئی قرآن سے مسئلہ لے، سنت سے مسئلہ لے، حدیث پڑھ کے سنائے، صحابہ کا عمل نہ بتائے، وہ حق پہ نہیں ہے، وہ ہم ہوں یا کوئی اور ہے۔ میں آپ کو وہ اصول دے رہا ہوں جس تھرمامیٹر سے آپ بخار چیک کر سکتے ہیں، جس ویدر ریڈار سے آپ موسم چیک کر سکتے ہیں، جس آکسیجن کے چیکر سے آپ دوسرے کی طبیعت کو دیکھ سکتے ہیں، طبیعت بھی صاف ہو جائے گی اور نیت بھی صاف ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی مسئلہ بتائے، عقیدہ بتائے، آپ کہنا اس پر قرآن کی بھی دلیل دے دینا یا سنت کی دے دینا یا پیغمبر کے صحابہ کی مہر ساتھ دکھا دینا، ورنہ میں تیرے پیٹ کی بات ماننے نہیں آیا۔ میں نے کہا سننا، ہم بھی جب کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ پیش کریں، آپ ہم سے بھی پیغمبر کی جماعت کی مہر مانگ سکتے ہیں، ہم بتا دیں ہم سچے، ہم نہ بتا دیں وہ دین کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ نہ لینا۔ میں بڑی کھلے طور پہ کہتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آؤ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص نے ہم سے پوچھا، مولانا آپ کئی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، اپنی من پسند کچھ حدیثیں رسول اللہ کی چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، میں کوئی حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور حدیث ٹھیک ہو اور صحیح ہو اور قابل عمل اور میں چھوڑ دوں، دکھا دو۔ کہتے جب آپ نیت کرتے ہیں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کانوں کی لو کے برابر۔ کہتے حدیث پاک میں تو کندھوں کا لفظ بھی ہے نا، اور ایک مجروح جرح والی روایت اس نے پیش کی کہ سینے کا لفظ بھی تو ہے نا، کہ سینے تک ہاتھ اٹھاؤ، حیا صدرئی، حیا لمن کی بئی، حیا لأذنئی، یہ روایتیں تو تینوں ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے صرف ایک حدیث لی ہے، دو کو چھوڑ دیا ہے، تو میں کیسے مانوں تمہیں رسول اللہ سے پیار ہے؟ میں نے کہا بھائی بات پوری ہو گئی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پیار بھی ہے اور اللہ نے علماء احناف کو عقل بھی دی ہے۔ کہتے عقل کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں ابھی دو جملے کہوں گا، عقل اور بے عقل کا فرق بھی آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے، محبت رسول بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تیرے مطابق جب تو نے تین روایتیں پیش کر دی، میں سمجھائے دیتا ہوں، گویا ان تینوں کو سامنے رکھا، بھائی سینے تک اٹھائیں، کندھے تک اٹھائیں یا لو تک اٹھائیں کانوں کی، تو کیا کریں؟ تم لوگوں نے تو ایک لی، کبھی یہ لی کبھی یہ لی۔ امام ابو حنیفہ کسی حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کوئی ایسی ترتیب ہو کہ حضور پاک کی کوئی حدیث چھوٹے نہیں، سب پہ عمل ہو جائے۔ تو پھر کیسے ہو؟ کبھی ادھر ادھر ادھر۔ تو امام صاحب نے ترتیب بتا دی کہ جب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے نا، یوں آپ گزاریں گے سینے سے پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزاریں گے دوسری حدیث پہ عمل، کانوں کی لو کے برابر رکھیں گے تینوں حدیثوں پہ عمل۔ اللہ نے محبت بھی دی ہے، عقل بھی دی۔ اب بتا تو کون سے مسئلے پہ ٹھہرا ہے؟ اب اس نے بغلیں جھانکنی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا فرق یہ ہے کہ تجھے اکابر کا بغض ملا ہے، ہمیں اکابر کا علم ملا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور نے کہا جی میرا جیب دیکھیں بڑی گرم ہے، بڑے پیسے ہیں، یہ مال ہے، یہ درہم ہے، یہ دینار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال فانی عن قریب فإن العلم باقی لا یزال۔ کہا میرے مولا علی تیرا شکر ادا کرتا ہے، تو نے ہمیں علم دیا، دنیا داروں کو مال دیا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تجھے صرف بغض ملا ہے، یاد رکھنا، اس لیے بغض عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ بغض عقل کو بند کر دیتا ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتی بندے کو وہ کیا کہہ رہا اور کیا بول رہا۔ مجھے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا، ایک بات مزید کروں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ با جماعت یا بے جماعت؟ میں نے کہا الحمدللہ کوشش تو با جماعت کی ہوتی ہے، مجبوری میں رہ جائے تو کبھی اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ سورۃ فاتحہ مقتدی بن کے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں،
میں تو مقتدی بن کے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں حدیث پاک میں تو ہے پڑھنی چاہیے. میں نے کہا جی بالکل حدیث پاک ہے پڑھنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث پاک سمجھائے گا صحابی یا سمجھائے گا وہابی؟ فرق ہے. اگر پیغمبر کا صحابی سمجھا دے تو وہ لے لیں یا وہابی سمجھا لے وہ لے لیں. اسے سمجھ نہ آئی. میں نے کہا اچھا تم بات پوری کر لو پھر میں بھی جملہ کہہ دوں گا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا حدیث ہے, سچی ہے, صحیح ہے, میرے ایمان کا محور ٹکڑا, میری آنکھ میرے سر پر قابل احترام ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے پھر آپ پڑھتے امام کے پیچھے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا میرا بیٹا حضور نے صرف اتنا فرمایا نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, تو نے خود مطلب نکالا, میں نے صحابی سے پوچھا. آؤ یہی حدیث صحابی سے سمجھ لیتے ہیں. جامع ترمذی اٹھائیں, حدیث پاک کی کتاب ہے, ابواب الصلاۃ اٹھائیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح سند سے بات موجود ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی گویا حدیث سنا رہے, گویا مجمع شاگردان نے پوچھا نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر؟ صحابی نے کہا جی ہاں, ہمارے پاک پیغمبر کا فرمان. کا کیا مطلب؟ فرمایا انما اذا کان وحدہ, یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی کو نہیں ہے. صحابی سے پوچھے تو مطلب صاف, وہابی سے پوچھے تو گڑبڑ. اسی صحابہ تو پوچھ رہے سانو وہابی تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. میں نے کہا لڑنے کی کیا بات, بڑے پیار سے محبت سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی تو مسئلہ پوچھا سمجھایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں اچھا ایک بات اور ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کا نمبر ہے. میں نے کہا جی بالکل, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے حدیث پہ عمل کیا ہو اور آمین اونچی کہی ہو. میں نے کہا کیا مطلب, آمین اونچی کہنی چاہیے؟ ہاں حدیث ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھ دیں, بسم اللہ شاباش, آپ حدیث سنائیں, اللہ راسی والے میں تو مان لوں گا, مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے حدیث پاک میں جامع ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, رسول اللہ نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا, آمین اونچی کہی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے اور یہی صحابی راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں فَقَالَ آمین وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا, حضور نے آمین کہی اور آہستہ کہی. کہتے ہیں حدیث یہ بھی ہے. میں نے کہا پھر ایک بات کہوں, جب آہستہ کی بھی حدیث ہے اونچی کی بھی حدیث ہے, میں نے تو تجھے پابند نہیں کیا, تو آہستہ کہہ, تو مجھے کیوں فورس کر رہا ہے میں اونچی کہوں جب مسئلہ دونوں میں حدیث سے ثابت ہے؟ اخلاقاً تو تجھے چپ کر جانا چاہیے تھا, اخلاقی طور پہ تو objection بنتا ہی نہیں ہے, اعتراض بنتا ہی نہیں تھا, لیکن تو نے پھر بھی سوال جڑ دیا. مجھے لگتا ہے تجھے علمی ایزی لوڈ کا شوق ہے, چلو میں تیرا شوق گھر تک پہنچائے دیتا ہوں. میرے بھائی یہ تو بتا, حضور پاک نے جب اونچی آمین کہی حضور مقتدی تھے یا امام تھے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, سمجھاتا ہوں. جب حضور نے آمین اونچی کہی نماز میں, مقتدی تھے یا امام تھے؟ کہتے حضور تو کسی کے مقتدی نہیں ہے, حضور تو امام ہے, تو امام نے اونچی کہی. میں نے کہا تو مقتدیوں کو کہتا پھر رہا ہے, تو مقتدیوں کو چھیڑ رہا ہے, اونچی کہو اونچی کہو اونچی کہو. حضور نے کہی اور خدا کے بندے حق تھا تو امام ہی کو کہہ دیتا, جان چھٹی, تو میرے مقتدیوں کو کیوں پکڑ رہا؟ اچھا ایک جملہ مزید کہوں, کہتے مجھے کہتے کہوں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. کہتے ساروں نے اونچی آمین کہی تھی. میں نے کہا یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے, بخاری میں. میں نے کہا بسم اللہ, صحیح بخاری شریفہ پیش فرمائے. کہاں ہے ہم بھی دیکھیں, بڑے بول سے رب بچائے, حضرت موجود ہیں. میں حضرت کے فیض سے عرض کرتا ہوں, ہم نے صحیح بخاری پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. 100 میں سے 100 نمبر لے کر میں بات کر رہا ہوں. بسم اللہ جملہ پیش کر, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ صحیح بخاری سے روایت ڈھونڈنی کیسے ہے. میں ان میں نہیں ہوں کہ میں دور حدیث کے بعد بخاری دیکھوں نہیں, میں تو اپنے تخصص میں اپنے شاگردوں کو انگلیوں پر رٹوائے دیتا ہوں. بسم اللہ پیش کر. کہاں ہے؟ کہتے ہیں امن ابن زبیر ومن معه فان للمسجد لجتا.
حضرت ابن زبیر پیغمبر کے صحابی آمین کہی اور مسجد میں سب نے آمین کہی اور مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل. سچی ہے؟ میں نے کہا سچی ہے. صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے. اجی پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ایک منٹ اس حدیث میں دکھا دے کہ نماز میں آمین کہی. پوری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے. خدا کے بندے یہ تو دعا والی آمین ہے. میں کہتا ہوں اللہ سب دوستوں کو مدینہ لے جائے. فَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً مسجد گونج اٹھی. نماز کہاں ہے؟ اس میں تو نماز کا لفظ نہیں ہے. میرے بھائی مجھے لگتا ہے جب استاد تیرا یہ حدیث پڑھا رہا تھا تو پیشی کی چھٹی پہ گیا ہوا تھا. ہاں تو نے تو جملہ سمجھا ہی نہیں تھا. آج استاد جی کیتی ہیں بڑا زور دایا کھلوتے ہیں. اوے کوئی اے چکر ہونا ہے. اے خدا کے بندے تو نے صحیح سوچ کے حدیث پاک پڑھی ہوتی تو یوں کہتا. اس حدیث پاک میں تو یہ لفظ نہیں ہے. یا تو نماز کا لفظ تو دکھا دے اور میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑی تو ایک ہی کہ اس لیے میں پردہ رکھ رہا ہوں. میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں تحفہ دینے پہ تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر والی حدیث میں نماز کا لفظ دکھا دے. کہتے واقعی نماز تو نہیں ہے. اچھا میں نے کہا ایک بات اور کہوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس وقت چھت RCC ہوتی تھی مسجد نبوی کی. کہتے نہیں وہ تو کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی. میں نے کہا کھجور کی شاخوں میں گونج کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال پوچھ لو. یہ جو مسجد ہے یہ کون سی تھی ذرا یہ بھی بتا لا. یہ بھی تیرے اوپر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر 3 اس پر ایک بات مزید کرتا ہوں. میرے بھائی تو کب سے صحابہ کی بات ماننے لگ گیا ہے؟ یہ حضور کی بات تو نہیں ہے تو صحابی کی ہے نا. تو کب سے صحابی ماننے لگ گیا؟ تو کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو صحابی کہاں سے لایا؟ وہ صحابی ماننا تھا تو ابو بکر صدیق کی بات مان کے عقیدہ حیات النبی مان لیتا. جو ابو بکر صدیق نے میں نے کہا صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر صفحہ 517 قدیمی کتب خانہ کراچی کی ورقے کی بائیں سائٹ کی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رب کی قسم کہا کہ عقیدہ حیات النبی کو ثابت کیا ہے. واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر والذی نفسی بیدہ سے جملہ شروع کیا ہے. تو اگر صحابہ کی ماننی تھی تو ابو بکر کی بات مان لیتا. اور ایک بات اور کہوں. کہتے جی میں نے کہا اگر صحابہ کے فیصلے کو ماننا تھا تو حضرت عمر کے دور میں جو 20 رکعت کی جماعت پر اجماع ہوا وہ مان لیتا. اس وقت تو کہتا ہے فیصلہ فاروقی ہے میں نہیں ماننا میں تے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے. اس وقت تو حضرت عمر. اچھا اگر صحابہ کی بات تو نے ماننی تھی تو حضرت عثمان کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی اور ہم اسے سنت کہتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. خلفاء کی بات بھی سنت. تو حضرت عثمان کی وجہ سے یہ اذان مسنون تو نے ماننا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اذان یہ شروع ہونے والی مان لیتا. اگر صحابہ کے ماننے کا اتنا شوق تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فقہ کی بات کی ہے فقہا کی بات کی ہے تو فقہ مان لیتا. حضرت علی فرماتے ہیں موجم میں امام طبرانی روایت لائے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا. اللہ کے رسول آپ دنیا چھوڑ جائیں آپ کے بعد کوئی ایسا حکم آئے ایسا مسئلہ آئے جس میں آپ کا حکم بھی نہ ہو آپ کی منع بھی نہ ہو ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا امت کو پیغام دینا تو شافرون العابدین والفقہاء یہ نیک لوگوں سے فقہاء سے جا کر علماء سے جا کر مسئلے کا حل نکالنا اس پہ عمل کرنا اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا. تو بھائی ماننا تھا تو فقہ میں حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث مان لیتا. اگر صحابہ کرام کا تجھے اتنا ہی شوق تھا تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا لوگوں دنیا میں اس آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو جس آدمی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا خیر کا اچھائی کا معاملہ طے کیا ہے
جی جی اللہ کے رسول ہم تو اس شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا، اچھائی کا، خیر کا معاملہ طے کر لیا ہے۔ فرمایا یفقہ فی الدین، جو دین کا فقیہ ہو، علم فقہ سکھائے، اللہ کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ ہے، اس کی زیارت کر لو۔ امام بخاری تو حدیث دے رہے ہیں، اگر تجھے صحابہ کی بات ماننے کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیتے، آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اور میرے بھائی اگر آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اتنی بات تھی تو آپ اپنے 2 اصولوں کے ساتھ ایک اصول اور بلا دیتے کہ ہم حضور کی بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، حضور کی جماعت کی بھی مانیں گے۔